ابھی جب ہم نے یہ دیا جلایا تو مجھے بہت اچھا لگا. مجھے جب ہم اپنے قومی ترانے کے لیے کھڑے ہوئے تو سب کھڑے ہوئے, ہندو بھی ہیں یہاں پر ہمارے سکھ بھائی بہن بھی ہیں. جب سب کھڑے ہوئے تو مجھے لگا کہ ہم کسی تفریق کے بغیر ہم پاکستانی ہیں. چلتا ہے اس میں یہ محبت کا چراغ ہے, یہ روشنی کا چراغ ہے, یہ دلوں کو جوڑنے کا چراغ ہے, یہ دلوں کو قریب لانے کا چراغ ہے. اور بہت ماشاءاللہ تیار ہو کے سب آئے ہوئے ہیں. کسی نے پگ پائی ہوئی ہے, کسی نے پگڑی پہنی ہوئی ہے, کسی نے یہ گھاگرا پہنا ہوا ہے, چوڑیاں پہنی ہوئی ہیں. سب بہت اچھے لگ رہے ہو. اور یہ اتنے جو رنگ آپ نے بکھیرے ہوئے ہیں, یہ پاکستان میں, یہ خصوصاً پنجاب میں یہ جب رنگ دیکھتی ہوں تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے. اور یہی چیزیں پاکستان کو مضبوط بناتی ہیں, ڈائیورس بناتی ہیں. جب پاکستان کے اندر کوئی ہماری جو اقلیتی برادری ہے, میرے والد ہمیشہ بالکل صحیح کہا اروڑا صاحب نے کہ میں بچپن سے اپنے والد سے یہ سنتی آئی ہوں کہ ان کو اقلیت مت کہو. یہ بالکل سچ بات ہے. اور یہ کوئی سیاسی تقریر میں وہ مجھے نہیں کہتے تھے, یہ وہ مجھے گھر پہ بھی کہتے تھے کہ آپ ان کو اقلیت مت کہو, آپ ان کو مائنورٹیز مت کہو, یہ ہمارا حصہ ہیں, ہماری پرائیڈ ہیں. اور جیسے میں نے اپنی پہلی تقریر میں جب میں چیف منسٹر الیکٹ ہوئی تو اس تقریر میں نے جب بات کی تو میں نے کہا کہ اقلیتیں, مائنورٹیز ہمارے سر کا تاج ہیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ جو سر کا تاج ہے اس کو میں نے پہنا ہے, چاہے وہ کرسمس کی تقریب ہو, اب پہلی کرسمس آئے گی, چاہے وہ ایسٹر کی تقریب ہو, یا وہ بابا گرو نانک کا جنم دن ہو, یا وہ گندم کی کٹائی ہو, یا پھر وہ آپ کے کوئی بھی تہوار ہوں, دیوالی ہو, میں نے وہ آپ کے ساتھ مل کے دل سے منائی ہے. وہ میں جب مریم آباد گئی ایسٹر پہ, ہم نے کیک کاٹا, اور میں اپنے جو کرسچن بھائی اور بہن ہیں ان کے ساتھ جب میں گئی ان کے پاس تو مجھے انہوں نے یہ بتایا مریم آباد جو ہے وہ وہاں پر جو کرسچن کمیونٹی ہے وہ ان کی آبادی ہے. تو مجھے وہاں پر لوگوں نے کہا کہ کسی بھی چیف منسٹر کی یہاں پر 127 سال میں کبھی کوئی چیف منسٹر نہیں آیا. تو مجھے خوشی بھی ہوئی کہ چلیں اس کا آغاز ہوا ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ مجھے کبھی بھی اس میں پیچھے نہیں پائیں گے. میرے دل میں, میرے دماغ میں, میرے پلان میں کسی چیز کی کوئی تفریق نہیں ہے. اور میں آج یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اگر کوئی ہم روز اس چیز کے ساتھ, میں ایز چیف ایگزیکٹو آف پنجاب میں جو آپ کے لیے جہاں کروں گا, کیونکہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. میں آپ کو یہ بتا دوں, یہ کوئی طریقہ نہیں ہے غلامی کا کہ جب کسی کو پوچھو کہو جی اوپر سے آرڈر آیا ہے, جو سوال پوچھو کہو جی اوپر سے انسٹرکشن آئی ہے. یہ اوپر کا ہمیں نہیں پتا کون سا آسمان ہے جہاں سے ان کو یہ گرتی ہیں انسٹرکشنز. اور آگے جو ایک پچھلے دنوں سے ہم نے ان کو جا کر بتایا کہ جو سے اس وقت ٹی وی پہ بھی اور ویسے بھی یہ بات ہو رہی کہ عمران خان نے ڈیل کر لی ہے. یہ ہر تھوڑے دنوں کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے جو خلائی مخلوق ہے وہ بات کرنا, یہ کوئی بات پھیلا دیتی ہے کہ ڈیل کس کے ساتھ ہونی ہے اور کس چیز کی ڈیل ہونی ہے. انہوں نے کہا میں بالکل کوئی ڈیل نہیں کروں گا. اگر آپ نے مجھے ملٹری جیل میں, آپ جتنی مرضی آئینی ترامیم لے آئیں, آپ مجھے ملٹری جیل میں ڈال دیں, میں اپنے موقف سے بالکل نہیں ہٹوں گا. اور ان کے دو ہی موقف ہیں, میں پھر سے دہرا دیتی ہوں, اور ہم نے کئی دفعہ, لائرز نے بھی کئی دفعہ کہ یہ دہرایا, ان کے پارٹی کے لوگوں نے دہرایا. وہ صرف دو چیزوں کی بات کر رہے ہیں, رول آف لا اور ڈیموکریسی, آئین کی بالادستی اور جمہوریت. اس کے علاوہ آج تک عمران خان سے ہم نے اور کوئی ان کے منہ سے کوئی بات نہیں سنی.
تو ہمیں بھی یہ نہیں سمجھ آتی جب لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان ڈیل کرنے لگا، تو ہم سمجھنا چاہتے ہیں عمران خان کس چیز کو ڈیل میں قربان کریں گے؟ آیا وہ جمہوریت کو قربان کریں گے یا وہ رول آف لا جو جوڈیشری ہے، جو ایک آپ کی ایک انصاف دینے کا ایک فورم ہے، یا اس کو قربان کریں گے؟ یہ سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ عمران خان کیا چیز قربان کریں۔ یہ عمران خان کے لیے تو نہیں ہے، نہ جمہوریت عمران خان کے لیے، نہ جو آئین کی بالادستی وہ عمران خان کے لیے، نہ رول آف لا عمران خان کے لیے۔ وہ پاکستان کے لیے کھڑے ہیں، وہ پاکستان کو، یہ قوم کو پیغام دے رہے ہیں کہ دیکھیں میں یہ ظلم بھی سہ لوں گا، میں ملٹری جیل بھی سہ لوں گا، لیکن میں آپ کے لیے، آپ کے حق کے لیے اس ظلم کے خلاف کھڑا ہوں۔ لیکن میں آپ کو بھی کہتا ہوں کہ جب تک آپ خود اپنے حق کے لیے نہیں کھڑے ہوں گے، آپ کو یہاں سے آزادی نہیں ملے گی، اور آپ چونٹوں کی طرح، غلاموں کی طرح تھوڑے سے لوگوں کے نیچے دب کے رہ جائیں گے۔ اب آپ کا انشاءاللہ موقع ہے، آپ کھڑے رہیں، آپ کھڑے ہوں، اور اپنا حق اور آئین کے لیے آپ کھڑے ہوں انشاءاللہ۔ بہت مہربانی۔ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں کوئی آفریدی چیف جسٹس آیا ہے۔ آفریدیوں نے سکھوں کو شکست دی تھی، برٹش کو دی تھی، پھر روس کو دی تھی، پھر امریکہ سمیت 42 ملک حلیف ملکوں کے، ان کو بھی شکست دی تھی۔ اور یہی آفریدی انشاءاللہ تعالی اس ملک میں انصاف کا علم بلند رکھیں گے، اور بہت دانش مندی کا مظاہرہ کیا ہے منصور علی شاہ صاحب نے اور منیب صاحب نے۔ یہ جو خواب دیکھ رہے تھے وہ سارے چکنا چور ہو گئے ہیں، اور مجھے پورا یقین ہے، ویسے میں نے 31 نومبر ڈیٹ دی ہوئی تھی، لیکن 1 مہینے کی گنجائش دیں، میری صحت ابھی ٹھیک نہیں ہو رہی۔ اور یہ 27ویں ترمیم کی باتیں کر رہے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان 27ویں تاریخ کے خلاف کال دے گا۔ 2 ہی آدمیوں نے عزت بڑھائی ہے، ایک آئی کے نے اور ایک فضل الرحمان نے، باقی سب نے ستیہ ناش کیا، اپنی عزت پہ جھاڑو پھیرا ہے۔ اور جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے قاضی فائق عیسیٰ سے، مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ایک بات ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ آج کے دن پھر میں چیف آف آرمی سٹاف سے درخواست کروں گا کہ جو بے گناہ لوگ ہیں، غریب ریڈی والا، کلفی والا، کھیر والا، ان سب کو معافی دیں۔ عدالتوں میں آنا کوئی آسان کام نہیں ہے، اور میں جسٹس رازق صاحب کا جسٹس کہہ رہا ہوں، انشاءاللہ ایک دن یہ جسٹس بھی بنیں گے انشاءاللہ۔ مشکور ہوں کہ وہ بیچارے آ جاتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات جو ہے کہ جب مفتی محمود دارالعلوم تعلیم القرآن میں آیا کرتے تھے تو میں ان کے ساتھ اکثر محفل کرتا تھا۔ مولانا فضل الرحمان نے اس 26ویں ترمیم کا جنازہ نکالا ہے، اور آج میں یہ ساری قوم کو بتانا چاہتا ہوں، 26ویں ترمیم یہ نون شین کے بھی گلے پڑے گی اور دوسروں کے بھی گلے پڑے گی۔ کچھ نہیں ملے گا انہیں، انشاءاللہ کچھ نہیں ملے گا۔ اور 27ویں ترمیم کے خواب دیکھنے چھوڑ دیں۔ 27ویں ترمیم پہ مولانا فضل الرحمان نے کال دی تو لگ پتہ جائے۔ گفت و شنید کی، جتنے ورکرز گرفتار ہوئے، مارکائی، ان کو خراج تحسین پیش کیا اور ہدایات دی کہ ان کے کیسز میں بھرپور دلچسپی لی جائے۔ ساتھ میں خان صاحب کو یہ بھی بتایا گیا کہ یہ جتنے لوگ ہیں گرفتار شدگان، ان کی ضمانتوں کے اور ان کے بود و باش کے اخراجات جو ہیں وہ علی امین خان برداشت کر رہے ہیں۔ اوورآل جو ہے آج کی میٹنگ جو ہے وہ حوصلہ افزا تھی۔ خان صاحب جو ہیں وہ ایک دفعہ پھر کہہ رہے تھے کہ ایک نئے احتجاج یا دھرنے کی تیاری کرو۔ اب عنقریب اس کا فیصلہ پارٹی جو کمیٹی، احتجاج کمیٹی بنے گی، وہ اس حوالے سے فیصلے کرے گی۔ بہت شکریہ۔ کوئی بات اگر ہے؟ اس میں چونکہ میں کسی اور کمیٹی میں تو ہوں ہی نہیں، نہ مجھے پارٹی کے معاملات کا کوئی علم رہتا ہے، اور آج خان صاحب نے کہا بھی تو میں نے کہا میں چونکہ بہت سارے کمیٹیز میں کسی بھی کمیٹی میں نہیں ہوں، تو میں احتجاج کمیٹی کا حصہ ہوں گا، اور
ہم چند ٹیئر کی لیڈرشپ ہوگی، یعنی پہلے کون نکالے گا، ایک گرفتار ہوتا ہے تو دوسرا کون ہوگا، تیسرا کون ہوگا، ہم بڑی اسٹریٹجی سے جو ورکر گرفتار ہوں گے ان کو فوکل پرسن بتائیں گے.